میں کون سے بدعات رائج ہیں، اس پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان فضیلت الشیخ عظمت اللہ عمری حافظہ اللہ موجود ہیں۔ آپ تمام سے گزارش ہے درس کو توجہ سے سنیے، زوم پہ ویڈیو آڈیو بند رکھے۔ درس کے بعد اگر وقت رہا تو انشاءاللہ شیخ کی اجازت کے ساتھ سوال و جواب کا سیشن بھی ہوگا۔ میں بغیر کسی تاخیر کے شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں، آئے اپنا موضوع بدعات رجب و شعبان اس پر خطاب شروع کرے۔ فلیتفضل مشکورا و معجورا و جزاکم اللہ خیرا فضیلت الشیخ عظمت اللہ عمری حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کا جو موضوع رکھا گیا ہے وہ ہے بدعات رجب و شعبان۔ محترم حضرات، یہ موضوع اس لیے رکھا گیا ہے کہ بر صغیر کے اکثر مسلمان جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم پکے سچے مسلمان ہیں اور شریعت پر چلتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں، وہ لوگ جب یہ مہینے آتے ہیں تو تقریباً بہت سے لوگ ان مہینوں کے اندر بدعات و خرافات کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں۔ محترم حضرات، بدعت ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ بدعت ایک ایسی برائی ہے جس کا دین سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے۔ تو بدعت، پہلے بدعت کیا ہے، بدعت کس کو کہتے ہیں، یہ جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ بدعت کی تعریفیں مختلف کتابوں مختلف الفاظ سے کی گئی ہیں، پر ایک آسان زبان میں اتنا کہہ لیجئے، اتنا سمجھ لیجئے کہ ہر وہ نیا کام جو دین کے اندر ثواب سمجھ کر کیا جائے اور اس کا ثبوت نہ قرآن مجید کے اندر پایا جاتا ہے اور نہ احادیث کے اندر اور نہ صحابہ اکرام کی زندگیوں کے اندر، تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور بدعت کرنے سے بہت سے نقصانات ہیں۔ کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ بدعتی کا انجام جہنم ہے، بدعت کرنے والا جہنم کی طرف جانے والا ہے، بدعتی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بدعت کرنے سے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ اصل اس کا انجام سراسر کہہ دیا کہ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ یہ بدعت کے جو بھی انسان کام کرتے ہیں تو سارے انسان بدعت جہنم کی طرف لے جانے والے۔ اور اسی طرح سے بدعتی کا قیامت کے دن بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر کا پانی پلائیں گے تو اس وقت اسی بدعتی کو، ایسے بدعتی کرنے والوں سے کہا جائے گا سحقا سحقا لمن غیر من بعدی، دور ہو جاؤ، ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ ان لوگوں کے لیے جو
میرے مرنے کے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیے، بدل ڈالے، تو ایسے لوگوں سے کہا جائے گا کہ یہاں سے ہٹ جاؤ، چلے جاؤ۔ کون؟ ان لوگوں سے کہا جائے گا جو دنیا کے اندر بدعتی کام کرتے ہیں، دین کے اندر نئے نئے رسم و رواج پیدا کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان بدعتی کام کرتے ہیں، دین کے اندر نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں، جتنی بھی محنتیں کریں، اس معاملے میں جتنا پیسہ روپیہ خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کے سارے اعمال، سارے جتنا بھی روپ میں مال دولت لگاتے ہیں اس بدعتی کام کے اندر چندے دے کر، یہ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ فرقان کے اندر فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کے اعمال کی طرف دیکھیں گے جو دنیا کے اندر انہیں کیا تھا۔ اس کا ثبوت نہ قرآن مجید کے اندر کہیں نہیں ملتا۔ ایسے اعمال محنت کر کے کیے گے، لیکن ایسے اعمال کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کے اعمال کو دیکھیں گے۔ وَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو ہم کیا کریں گے ان کے اعمال کو کہ بکھرے ہوئے ذرات کے اندر اٹھا کر ذرات کی شکل میں بکھر دیے جائیں گے، یعنی ہمیں وہ اٹھا کر پھینک دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ان کا کچھ بھی اجر نہیں ملتا، ان کے اعمال پر کچھ بھی اجر نہیں ملتا، اور ان کے اعمال پر کچھ بھی بدلہ نہیں ملتا۔ تو ان کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ ذرہ بکھرے ہوئے ذرات بنا دے گا۔ تو یہ ان کا حشر ہے ان کے اعمال کا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، تم اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ یہ محنتیں کر کر اس معاملے میں بڑھ چڑھ کر لوگ حصہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں، حصہ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم اس کام میں شامل ہوں گے تو ہمیں اجر ملتا ہے، اس کام میں تعاون فرمائیں گے، مدد کریں گے تو ہمیں اجر ملتا ہے، اللہ کے پاس ثواب ملتا ہے۔ بلکہ ثواب نہیں ملتا، بلکہ ان کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ برباد کر دیتا ہے اور اٹھا کر پھینک دیتا ہے ان کے اعمال کو۔ تو اسی لیے ان کاموں سے بچیں۔ بدعتی کا انجام جہنمی ہے، بدعتی کرنے والے کے اعمال کو برباد کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر سے جب پانی پینے کا وقت آئے گا تو اس سے بھی محروم ہو جائیں گے یہ لوگ۔ تو لہٰذا بدعت کے اور بہت سے نقصانات ہیں، میں صرف ایک دو بات بتا کر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو لہٰذا بدعتی کاموں سے بچے۔ تو آئیے اب ہم یہ دیکھیں کہ رجب کا مہینہ کا جب آغاز ہوتا ہے تو اس کے اندر نام نہاد مسلمان کیا کیا کام انجام دیتے ہیں ان دونوں مہینوں کے اندر۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ رجب کے مہینے کے اندر جب رجب کا چاند دیکھتے ہیں تو اکثر مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ کیا نام سے؟ صوم و رجب کے نام سے روزہ رکھتے ہیں۔ اور یہ صوم و رجب جو ہے، رجب کا روزہ جو ہے، اس کی کچھ بھی بنیاد نہیں ہے۔ کسی حدیث کے اندر اس مہینے کا روزہ رکھنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تو کیوں رکھا جائے روزہ؟ ہاں روزہ رکھنا ہی ہے تو شریعت کے مطابق روزہ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے اندر ایام 20 کے روزہ رکھتے تھے۔ 20 کے روزے یعنی 20 یعنی ہر مہینے کے چاند کی 13، 14، 15 ان 3 تاریخوں کا روزہ رکھتے تھے، یعنی چاند کی 13 تاریخ، 14ویں تاریخ، 15ویں تاریخ، ان تینوں تاریخوں کے اندر روزہ رکھنا سنت طریقہ ہے اگر روزہ رکھنا ہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور زیادہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں اور زیادہ کثرت کے ساتھ روزوں کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے ہر پیر اور جمعرات روزہ رکھتے تھے، اسی طرح سے ہم بھی ہر پیر اور ہر جمعرات روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو بس اتنا ہی ہے۔ اس کے علاوہ ہر مہینے کے اندر نئے نئے روزے بنا لیں، اور جیسا رجب کا مہینہ آتا ہے تو 100 میں رجب کے نام سے روزہ رکھتے ہیں۔ بلکہ اس معاملے میں ایک ضعیف روایت ملتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام رجب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے روزوں سے منع فرمائے۔ لیکن یہ ضعیف حدیث ہے، پھر بھی اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث کی تائید ایک صحیح حدیث کرتی ہے جو ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آگے رجب کے مہینے کے اندر کوئی بھی روزہ رکھتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے آگے کھانے کے چیزیں اس کے سامنے رکھ کر کھانے کا حکم دیتے تھے تاکہ روزہ ٹوٹ جائے۔ کلو
فإنه شهر يعظمه الجاهلیہ کان یعظمه الجاہلیہ، کھاؤ کیونکہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کو جاہلیت کو لوگ عظیم سمجھتے تھے، عزت سمجھتے تھے، تو لہٰذا یہ جاہلانہ کام ہے۔ شریعت کے لحاظ سے رجب کے اندر روزہ رکھنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کھانے کا حکم دیتے تھے، نہ کھانے پر ٹونکتے تھے، چوٹیں لگا کر کھلاتے تھے، یعنی روزہ توڑنے کا حکم دیتے تھے، لہٰذا یہ بدعت ہے، اس کے اندر روزے کا کچھ بھی ثبوت نہیں ہے۔ رجب کے روزہ، سیام رجب کے نام سے جو لوگ آج کل روزہ رکھتے ہیں یہ بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائی ہیں، ضعیف حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی تائید ایک صحیح حدیث بھی کرتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینے کے اندر رجب کے نام سے جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کو منع فرماتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو لہٰذا روزہ رکھنا ہی ہے تو چاند کے 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھ سکتے ہیں ہر مہینے کی، اور اسی طرح سے ہر پیر اور جمعرات روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن رجب کے روزے کے نام سے جو رکھا جاتا ہے یہ بدعت ہے، اس کا کچھ بھی ثبوت نہیں ہے۔ اور آگے بڑھیں، اس مہینے کے اندر صلاۃ الراغب کے نام سے یعنی نماز پڑھی جاتی ہے، اور یہ نماز کب پڑھی جاتی ہے کہ رجب کے پہلے جمعے کی شام میں، یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت کے اندر صلاۃ الراغب کے نام سے نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اور یہ کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ تقریباً 12 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ صلاۃ الراغب جس کا کچھ بھی ثبوت نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے، یہ ثواب سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ تو صلاۃ الراغب اس کے تعلق سے آئیے دیکھیں کہ اس کے تعلق سے، اس نماز کے تعلق سے شریعت کے اندر کیا کہیں، کہاں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ صلاۃ الراغب کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ صلاۃ الراغب جو نماز پڑھی جاتی ہے، اکثر بدعتی حضرات جو پڑھتے ہیں، اس کا کچھ بھی دین سے ثبوت نہیں ہے، اور یہ جو حدیث جو ملتی ہے اس کا دین سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے، بلکہ سراسر یہ من گھڑت حدیث ہے، جھوٹی حدیث ہے فرمائے۔ تو لہٰذا صلاۃ الراغب کا ثبوت شریعت کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا اس نماز سے بھی بچیں۔ فرض نمازوں کی پابندیاں نہیں ہیں آج مسلمانوں کے اندر، لیکن یہ بدعتی جو کمزور یعنی ضعیف احادیث بھی نہیں ہے، بلکہ یہ جھوٹی حدیثیں ہیں، من گھڑت حدیثیں ہیں، ان من گھڑت حدیثوں کو ثواب سمجھ کر عمل کرتے ہیں، اس کا کچھ بھی تعلق نہیں۔ اور پھر اسی طرح سے اور آگے بڑھیں کہ اس مہینے کے اندر جو ہے کنڈے، رجب کے کنڈے کے نام سے بہت سے اکثر مسلمان گھروں کے اندر یہ فاتحہ خوانی چلتی ہے رجب کے کنڈوں کے نام سے، اور یہ فاتحہ خوانی کس کے نام سے کرتے ہیں؟ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام سے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ رحمہ اللہ کے نام سے اکثر مسلمان ان کے نام پہ کھانا کھلاتے ہیں، مٹھائی کھلاتے ہیں، اور میٹھے کی تقسیم کرتے ہیں، اور یہ عید سمجھ کر اس مہینے کے اندر کسی بھی تاریخ میں کرنا ہے، اور کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ گھر کے اندر خیر و برکتیں نازل ہوتی ہیں، گھروں کے اندر سکون نازل ہوتا ہے، خیر و برکتوں کی بارش ہوتی ہے، یہ سمجھ کر لوگ کرتے ہیں۔ آئیے اس کی حقیقت کیا ہے دیکھیں، اور اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں۔ لوگ اس کے اندر کیا ہے، نئے کنڈے خریدتے ہیں، اور اس کے اندر مٹھائی رکھتے ہیں، گھر کے اندر جو تیار کر میٹھے تکوار کر رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا رکھتے ہیں، ایک لکڑے ہرے کی کہانی، ایک کتاب ہے، اس کتاب کی وہاں پر رکھ کر، اس لکڑے ہرے کی کہانی کے نام سے کتاب چھپوائی گئی ہے، اس کتاب کی تلاوت کر کے پڑھ کر پھر اس کے بعد فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اس کے بعد کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کھانے کو کسی دوسرے جگہ پر منتقل نہیں کرنا ہے۔ کیوں نہیں کرنا ہے؟ کہ بغیر چھت کے وہ منتقل کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر چھت نہ ہو، تو اس کھانے کو منتقل بھی نہیں کرنا ہے دوسرے گھر کے اندر، کسی کی دوسرے گھر طرف منتقل بھی نہیں کرنا ہے۔ جس گھر کے اندر یہ پکایا جا رہا ہے اسی کے گھر کے اندر کھانا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے جو جھوٹا پانی ہے، اس جھوٹے پانی کو بھی
زمین پر نہیں پھینکنا ہے بلکہ اس کو دفن کرنا ہے. اتنے عقیدے سے یہ لوگ کرتے ہیں. تو بہرحال اس کی ایک عجب داستان ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک لکڑہارا تھا اور وہاں پر ایک بادشاہ بھی تھا. لکڑہارے کی بیوی جو بالکل بیچاری غریب تھی بادشاہ کے محل کے اندر کام کر رہی تھی. تو بادشاہ کے محل کے اندر کام کر رہی تھی تو وہاں پر اچانک امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا. امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا گزر ہوتے ہوئے اس عورت پر نگاہ پڑی تو اس عورت سے کہنے لگے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کہ کوئی بھی انسان رجب کے مہینے کے اندر میرے نام پہ فاتحہ خوانی کرے گا تو اس کے گھر کے اندر خیر و برکتوں کی بارش ہوگی, اس کے گھر کی غریبی ختم ہو جائے گی. اور یہ ایک داستان ہے. تو عورت سنتی ہے, سن کر فوری دعا کرتی ہے, ان کے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام پہ فاتحہ خوانی کرتی ہے اور مٹھائی پکا کر تقسیم کرتی ہے, کھلاتی ہے. تو یہ کھلانے پر دیکھنے میں اچانک کیا ہوتا ہے کہ اس کا شوہر جو ہے جنگل گیا تھا لکڑہارا لکڑیاں لانے کے لیے, تو وہاں پر اس کو ایک دفن کیا ہوا خزانہ مل جاتا ہے, ایک مدفون خزانہ مل جاتا ہے. اس کو لا کر بازار میں فروخت کیا جاتا ہے جس کے ذریعے سے دن رات کے اندر وہ بڑا مالدار بن جاتا ہے اور اس کے گھر کے اندر خیر و برکتیں آ جاتی ہیں. بس یہ ایک افواہ ہے, یہ ایک داستان ہے. اس افسانے کو ایک کتابی شکل افسانے کی شکل میں چھپوا کر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں اور اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے. تو بہرحال آئیے دیکھیں کہ یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کیا مدینے میں تھے اور کون سا بادشاہ اس کے اندر تھا. ہمیں تاریخ کی کتاب میں مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ جو ہے ان کی زندگی کا اکثر حصہ 50 پر 2 سال تقریباً ان کی زندگی کا اکثر حصہ دولت بنو امیہ کے زمانے میں گزرا. دولت بنو امیہ کا زمانہ جو کہ بادشاہ جو تھے جن کا دارالخلافہ تھا دولت بنو امیہ کا, وہ تھا دمشق. اور اس دولت کے اس عہد کے اس زمانے کے جتنے بھی بادشاہ تھے سارے بادشاہ دمشق میں رہتے تھے. تو ان کی زندگی کا 50 پر 2 سال حصہ دولت بنو امیہ کے زمانے میں گزرا اور بقیہ زندگی کی جتنا بھی حصہ تھا سارا حصہ دولت بنو عباسیہ کے دور میں گزرا ہے. دولت بنو عباسیہ کے بادشاہ جو رہتے تھے ان کا دارالخلافہ جو تھا وہ تھا بغداد. بغداد کے اندر دولت بنو عثمانیہ کے بادشاہ جہاں پر پارلیمنٹ ہے, جہاں دارالخلافہ تھا, وہاں پر زندگی گزارتے تھے. تو آپ یہ بتلائیں کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں کیسے تھے اور وہاں پر کون سا بادشاہ تھا ان کے زمانے کے اندر. سب جھوٹی باتیں ہیں کہ وہاں پر کوئی بادشاہ بھی نہیں تھا. جتنے بھی بادشاہ تھے ان کی زندگی کے سب یا تو دمشق میں تھے یا نہیں تو بغداد کے اندر موجود تھے ان کے دور کے بادشاہ. مدینہ منورہ کے اندر اس وقت دارالخلافہ بھی نہیں تھا, کوئی بادشاہ بھی نہیں تھا. بس ایک جھوٹی کہانی ہے, ایک جھوٹی داستان ہے. اس کو عقیدت سے پڑھ کر اور لوگوں کو پکا کر کھلایا جاتا ہے. اس کا کچھ بھی ثبوت شریعت سے نہیں ہے. یہ ہے اس کی حقیقت. اور دوسری بات, یہ جو کچھ بھی کیا جاتا ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کے نام پر, شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے نام پر لوگوں کو کھلانا ہے اور لوگوں کو تقسیم کرنا ہے. اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے علاوہ جتنے بھی کتنی بھی بڑی شخصیت ہو ان کے نام پر کھلانا ہے, ان کے نام پر حلال کرنا ہے. جو بھی جانور جو بھی کرتے ہیں یہ سب کچھ شرک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ مائدہ کے اندر, حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اے لوگوں تمہیں ہم پر حرام کیا گیا ہے کون سا مردار حرام کیا گیا ہے, والدم اور خون تم پر حرام کیا گیا ہے, ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت بھی تم پر حرام کیا گیا ہے. اور چوتھی وہ چیز وما اہل بہ لغیر اللہ, اور وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر حلال کیا جا رہا ہے, غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے, غیر اللہ کے نام پر جو بھی چیز ہو تقسیم کیا جاتا ہے, تو یہ سب کیا ہے حرام ہے. تو یہاں پر جعفر صادق کے نام پر لوگوں کو کھلایا جاتا ہے, یہ سراسر شرکیہ رسم ہے. تو لہٰذا اس سے بچنا ضروری ہے. اور دوسری بات ہے, اگر کوئی انسان نظر بھی کر لیتا ہے کہ اس مرتبہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں امام جعفر صادق کے نام پر اس مرتبہ صفحہ فاتحہ یا فاتحہ خوانی کرتا ہوں. ادھر اکثر لوگ کیا کہتے ہیں اس فاتحہ کو
صفرا کے فاتحہ کہتی ہیں۔ تو بہرحال جو بھی نام رکھ لیں، یہ رسم جو ہے شرکیہ رسم ہے، یہ شرکیہ چیزیں ہیں۔ تو نظر جو ہے صرف اللہ کے نام پر کرنا ہے، اللہ کے نام پر چھوڑ کر کسی دوسروں کے نام پر نظر کرتے ہیں، نظر مانگتے ہیں، تو وہ شرک ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے، بدعت و خرافات سے خود بچیں اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اور آگے بڑھیں، اسی مہینے رجب کے مہینے کے اندر کیا ہے، شب معراج منائی جاتی ہے۔ شب معراج جو ہے، یہ شب معراج یہ بھی بدعتی چیز ہے۔ علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، اس کے تعلق سے بہت طویل انہوں نے تحریر کی ہے۔ تو بہرحال مختصراً یہ ہے کہ علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، جو مفتی اعظم ہی سابق مفتی اعظم سعودی عرب تھے، تو حال ہی میں چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا، تو انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ جو ہے شب معراج جو منائی جاتی ہے لوگ بدعتی حضرات، اس کا شریعت سے کچھ بھی ثبوت نہیں ہے، شریعت سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے، شریعت کے اندر اس کا کچھ بھی ثبوت نہیں ہے کہ اس دن میں روزہ رکھنا ہے اور رات میں نفل نمازیں پڑھنا ہے اور معراج والی رات سمجھنا ہے، اس کا کچھ بھی ثبوت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو جا کرنے کے بعد میں اپنی زندگی کے اندر کئی سالیں گزرے، لیکن کسی سال کے اندر بھی یہ کام نہیں کیا، اور اس کے بعد نبی کے انتقال کے بعد بھی صحابہ کرام بھی اس رات کو جگنا، اس رات کو عبادتیں کرنا ہے، شب معراج کی خوشیاں منانا ہے، یہ سب چیزیں اگر ہوتی ہیں تو کرتے وہ لوگ، تو اس کا شریعت کے اندر کچھ بھی ثبوت نہیں ہے۔ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے اس کا۔ تو بہرحال یہ چیزاں رجب کی بدعات ہیں۔ پھر اس کے بعد شعبان کا مہینہ آتا ہے، شعبان کے اندر بھی کیا مسلمان، کیا غیر مسلم، کیا بدعتی، کیا مسلم، سب اکثریت لوگ شب معراج، شب برات مناتے ہیں شعبان کے اندر۔ شب برات کے تعلق سے آئیے ہم دیکھیں گے کہ اس کا ثبوت کہاں سے ہے۔ شب معراج سے بھی زیادہ اکثر لوگ بر صغیر کے مسلمان شب برات بہت بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں، اس کا کہاں سے ثبوت لاتے ہیں؟ دیکھیں، تو یہ لوگ جو لوگ شب برات مناتے ہیں، ان کے پاس اس آیت کو سامنے رکھ کر دلیل دیتے ہیں، سورہ دخان کی وہ آیت جس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اس آیت کو سامنے رکھ کر دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، اور ساتھ ساتھ کیا ہے، اس رات کے اندر گزرے ہوئے لوگ اس کا نام ہی کیا کہتے ہیں، بڑوں کی عید یا مردوں کی عید کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو اس رات کے اندر روح، یعنی ہمارے بڑے جو اکابرین انتقال ہو گئے، ماں باپ انتقال ہو، جو لوگ انتقال ہو، ان کی روح گھروں کے اندر آئے گی۔ تو لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گھروں کو پاک رکھنا ہے، کپڑے صاف ستھرے کرنا ہے اور غسل کرنا ہے اور دن میں روزہ رکھنا ہے، رات میں جگ کر عبادتیں کرنا ہے، نمازیں پڑھنا ہے، نفلی روزے رکھنا، نفلی یعنی عبادتیں کرنا ہے۔ یہ عقیدہ سمجھ کر اس رات کو مناتے ہیں، جگتے ہیں، چراغاں سلگاتے ہیں اور قبرستان کو جا کر قبروں کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں کہاں سے آ گئی ہیں؟ دلیل پوچھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں، کیا کر کے انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، لیلۃ مبارکہ سے جو ہے رات ہے وہ شب برات ہے، اور اس کے اندر روحوں کا واپس آنا ہے، روح آتے ہیں۔ کیا بدلیل تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس کے اندر ملائکہ بھی روح نازل ہوتے ہیں اور روح جو انتقال ہوئے ان کی روحیں بھی آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سراسر غلط استدلال ہے، غلط دلیل ہے، کیونکہ پہلی بات جو ہے یہ لیلۃ مبارکہ سے مراد جو ہے امام تفسیر جلالین ہو یا اسی طرح سے امام ابن کثیر اور اسی طرح سے تفسیر کے فن تفسیر کے جو امام التفسیر کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تفسیر ہے، بہت سے اکثر جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے لیلۃ القدر مراد ہے۔ لیلۃ القدر کون سے مہینے میں؟ رمضان کے مہینے کے اندر آتی ہے۔ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، قرآن کو ہم نے اتارا لیلۃ القدر کے مہینے کے اندر، اور لیلۃ القدر کہاں؟ رمضان کے اندر آ رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ لیلۃ القدر جو دلیل کرتے ہیں کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات کر کے، یہ غلط ہے۔ لیلۃ مبارکہ سے مراد جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر رمضان کے اندر ہے۔ اور دوسرا دعویٰ ہے کہ اس رات کو بڑے لوگاں گھروں کے اندر آتے ہیں۔ قرآن مجید وضاحت سے فرما دیا ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو بھی انتقال ہو گیا تو وہ ریٹرن آنے کی کوشش کرے گا واپس، لیکن آ نہیں سکتا۔
جب انسان کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے تو تمنا کرے گا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو انسان تمنا کرے گا ارجعون قال رب ارجعون، اے میرے پروردگار مجھے لوٹا دے دنیا کے اندر، مجھے لوٹا دے دنیا کے اندر. کیوں؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کر کے آؤں، دنیا میں جا کر نیک عمل کر کے آؤں تیرے پاس. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کھلا، یہ ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. ایک مرتبہ انسان کو موت آ گئی، انتقال ہو گیا، پھر وہ واپس دنیا کے اندر تمنا تو کرے گا لیکن واپس جانے کا سوال ہی نہیں ہے. نہ اس کی روح جاتی ہے نہ اس کا جسم جاتا ہے، ہرگز واپس نہیں جائے گا. تمنا تو کرے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، فرجعنا نعمل صالحا، ہمیں لوٹا دے، ہم بہترین نیک عمل کر کے آئیں گے. تو انسان کی تمنا ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا کلا انہا کلمۃ، ہرگز نہیں، ایک ایسی بات ہے جس کو وہ کہنے والا کہتا ہے. ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، واپس نہیں آئے گا بلکہ ان کے آگے ایک بہت بڑی برزخ کی دنیا ہے. اس برزخ کے اندر وہ لوگ قیامت تک رہیں گے، گزاریں گے. اور برزخ کس کو کہتے ہیں؟ جب انسان انتقال ہو گیا تو انتقال سے لیتے ہوئے جو خبر کے اندر انسان کو دفن کیا جاتا ہے، قیامت تک جو خبر کی جو زندگی ہے اس کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں. تو برزخ کے اندر انسان رہتا ہے، واپس گھروں کو نہیں لوٹ کر آتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر دار پوچھ کر صاف ستھرا کرنا ہے اور پورے گھر کے ساتھ ساتھ کپڑوں کو صفائی کرنا ہے. کیا ہے بولے تو آج بڑوں کی عید ہے، مردوں کی عید ہے، مردے آتے ہیں اور ان کے نام پہ فاتحہ خوانی کرتے ہیں. تو یہ سب غلط عقائد ہیں، یہ بدعات ہیں، ان چیزوں سے بچنا ہے. تو لہٰذا اس مہینے کے اندر ساتھ ساتھ لوگ ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھتے ہیں کہ 15ویں کا روزہ ہے کر کے. تو روزہ بھی رکھنا یہ بھی ایک بدعت ہے، اس کا بھی ثبوت شریعت کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. تو لہٰذا اس رات کو جگ کر عبادتیں کرنا سب بیکار چیزیں ہیں، اور اس رات کو خوشیاں منانا ہے. ساتھ ساتھ کیا ہے، نئے کپڑے، پاک کپڑے پہن کر خبروں کو جاتے ہیں، خبروں کو جا کر ان کی خبروں کی زیارت کرنا ہے. یہ سب نہ صحابہ سے اس کا ثبوت ہے، نہ کسی احادیث کے اندر اس کا ثبوت ہے، کچھ بھی اس کی بنا دلیل ہے. تو لہٰذا اس سے بچیں، ان بدعات سے. اب آئیے دیکھیں گے کہ ان بدعاتوں کو ختم کرنے کا علاج کیا ہے. علاج وہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے خاندان کے اندر اسلامی تعلیم سکھائیں، اسلامی تعلیم کو عام کریں، قرآن حدیث کی تعلیمات کو عام کریں، پروگرام چلاتے رہیں. ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو مکاتب کے بھیجائیں کریں، مکاتب کا جال بچھائیں، علماء سے تعلقات رکھیں، علماء کے پروگرام رکھیں، اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیں. تو قرآن اور حدیث کی تعلیم دینے کی وجہ سے، دینے سے یہ ساری بدعات ختم ہو جائیں گے. اگر جہاں پر قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے تو وہاں پر جہالت چھا جاتی ہے. جہالت کے نتیجے میں یہ بدعاتیں ظہور ہوتے ہیں، دیکھا دیکھی کرتے ہیں. اگر علم ہوتا تو قوم بچ جاتی اس سے. تو لہٰذا ہم علم کو عام کریں. عربی شاعر کہتا ہے کہ رات کی تاریکوں کو دیکھ کر رات بھر لعنت برسنے سے کچھ بھی تاریکی ختم نہیں ہوتی. رات کی تاریکوں کو دیکھ کر گالیاں دیتے رہنے سے، بکتے رہنے سے تاریکی ختم نہیں، اندھیرا دور نہیں ہوتا. اگر ختم کرنا ہے تو بس ایک روشن چراغ سلگا دو، ایک چراغ کو سلگا دیں گے تو اندھیرا ختم ہو جائے گا، خود بخود روشنی عام ہو جائے گی. تو اس طرح سے ہم جہالت کے اوپر کہتے رہنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، بلکہ جہالت کو ختم کرنا ہے تو علم کے چراغ کو روشن کریں، اندھیرا خود بخود ختم ہو جائے گا اور روشنی خود بخود پھیل جائے گی. تو یہ بس میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ان بدعات و خرافات سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حدیث کے تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو یہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں اس EIGC کی ٹیم کے تمام ساتھیوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کچھ کہنے کا موقع عنایت عطا فرمایا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک، نفع اللہ بکم الاسلام والمسلمین.
चले थे फजीलत शेख अज़मतुल्लाह उमरी हाफिज़हुल्लाह आपके सामने बिदआत रजब व शाबान इस मौजू पर हालात के हिसाब से जो है जो मुसलमानों में राइज बिदातें हैं उस पर रोशनी डाल रहे थे। अल्लाह ताला शेख के इल्म में, उम्र में, अमल सालेह में, अहल व अयाल में बरकतों से नवाजे। मज़ीद अल्लाह ताला शेख मोहतरम से दीनी खिदमत देता रहे। शेख अगर क्या तो टॉपिक से रिलेटेड सवाल है तो लेंगे शेख, अगर आपकी इजाज़त है तो 2-3 सवाल है। ठीक है। भाइयों अगर कोई सवाल है टॉपिक से रिलेटेड तो हैंड रेस कर सकते हैं, इंशाल्लाह शेख मोहतरम उसका जवाब देंगे। अगर कोई सवाल नहीं तो इंशाल्लाह दर्स पर ही इत्तेफाक करेंगे, क्योंकि शेख के पास भी वक्त जो है 11 के करीब होने जा रहा है। कोई बात। हाँ, शमशाद भाई अपने पास से म्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख अब्दुल कादिर और शेख मोहतरम, अल्लाह ताला जल्ल जलालहू अज़्ज़ा व जल्ल को खुश और हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। शेख मोहतरम, मेरा एक सवाल है कि बहुत सारे लोग जब ईद मिलादुल नबी में वो लोग भी रोज़ा रखते हैं। बहुत सारे मैं लोग जानता हूँ, एक आदमी ने मुझे बताया था, मैंने उसको बताया कि ये बिद्दत है, ये रोज़ा भी रखना इस दिन में बिद्दत है और ये सब कुछ करना ये बिद्दत है, लेकिन मुझे कह रहा है कि मैं पागल हूँ। तो क्या शेख मोहतरम कह सकते हैं ताकि मैं आपको ये वीडियो भेजूं भाई को जो मुझे कह रहा था? जज़ाकल्लाह खैर, जवाब कीजिए, अल्लाह ताला आपको खुश और हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन आमीन आमीन। सवाल है जी शेख। ईद मिलादुन नबी के दिन रोजा रख सकते हैं क्या? जी शेख मोहतरम, जी ये सवाल शेख। जी शेख, ईद मिलादुन नबी असल क्या है? ईद मिलादुन नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेट ऑफ बर्थ यानी पैदाइश पर खुशी मनाना है। ईद करना है। मिलादुन नबी, नबी का की तारीख पैदाइश पर। अच्छा आइए, ईद मिलादुन नबी की जो तारीख है, जो समझते हैं 12 रबीउल अव्वल है कहते हैं, और बाज़ लोग यहाँ पर क्या असल जो तारीख पैदा हुई है वो 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए हैं, और यहाँ पर खुशी किस पर मनाते हैं? 12 रबीउल अव्वल पर, यानी इंतकाल के वफात पर। फिर नाम रखते हैं 12 वफात, इंतकाल के दिन तारीख पैदाइश यानी बर्थडे मनाते हैं। नबी का बर्थडे जिसको ये लोग मनाते हैं उसकी बुनियाद ही गलत है। और दूसरी बात क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे डेट ऑफ बर्थ पर खुशियां मनाना होता तो सहाबा मनाते। सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर कोई शख्स अशखास मोहब्बत करते थे तो सहाबा मोहब्बत करते थे। अगर ये शरीयत के अंदर होता तो सहाबा करते, जब सहाबा नहीं किए ही तो हम भी नहीं करना है। तो मीलादुन नबी मनाना भी गलत है, मीलाद में चंदा देना भी गलत है, और मीलाद के दिन रोजा रखना भी गलत है, बिदात है। तो लिहाजा इसका कुछ भी दीन से ताल्लुक नहीं है, इसका सबूत नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर शेख, बारकल्लाहु फीक। शेख अगर कुछ लोग ये बोले कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी पैदाइश के दिन रोजा रखते थे तो हम भी रखेंगे, तो क्या इसके लिए गुंजाइश मिलेगी उम्मती के लिए? अगर नबी रखे हैं तो हम रख सकते हैं। अगर नबी रखे हैं तो हम रख सकते हैं, लेकिन नबी नहीं रखेंगे ना पैदाइश के दिन पे। जी जी वो हदीस बताते ना शेख, हदीस बताते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं? बोले तो उसी दिन मैं पैदा हुआ, उसी दिन मेरे ऊपर जो है वही नाजिल हुई बोल के, इसे दलील पकड़ के जो है नबी रोजा रखें तो हम भी रखेंगे। हाँ, एक शेख अहादीस के अंदर जैसी तरतीब है उसी तरतीब के मुताबिक हमें रखना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन रोजा रखते थे, तो हम पीर को ये समझ कर रोजा रखेंगे कि अल्लाह के नबी पीर को रोजा रखते थे, हम भी रोजा रखते हैं। लेकिन नबी के पैदाइश पर अब यहाँ पर मिलादुन नबी कब मनाते हैं? जिस दिन 12 वफात का महीना यानी रबीउल अव्वल की 12 तारीख को। तो 12 तारीख पीर को आ सकती है, मंगल को आ सकती है, बुध को आ सकती है, जुमेरात को आ सकती है। अगर वो दावा है तो पीर के दिन रोजा रख सकते हैं। लेकिन आज यहाँ पर क्या होता है कि मिलादुन नबी जो लोग करते हैं ये पीर को आना करके नहीं करते हैं ना, बल्कि जो तारीख जिस दिन आता है उसी दिन रखते हैं रोजा और उसी दिन मिलाद करते हैं। तो हम पीर के दिन, वो हमारी ये नियत होनी चाहिए कि पीर के दिन अल्लाह के नबी रोजा रखते हैं तो हम रोजा रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ईद मिलाते हैं, बर्थडे जो मनाते हैं मिलादुन नबी, वो पीर को नहीं। अगर पीर को तय करते हैं तो अलग हो सकता है, लेकिन पीर को कहाँ तय करते हैं ये लोग?
फलानी तारीख को अल्लाह के नबी पैदा हुई इसलिए रोज़ा रखकर खुशी मनाते, मनाना है करके मनाते, तो ये गलत हो सकता, ये गलत है शायद, वो जी नीयत से बारक रोज़ा रख सकते। जी بارك बारक الله अल्लाह فيك جزاك الله خير شيخ الله आपको खुश रखे आपके लेखना को भी आमीन आमीन या रब बारक अल्लाह फीक। रकीब बादशाह भाई अपने पास से अनम्यूट करके सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख सलाम। शेख बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन पैदा हुए उसी दिन उनकी वफ़ात हुई है, तो हम अक्सर सुनते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के ऊपर उनकी तारीख पर इख्तलाफ है, तो इसको कैसे समझें शेख, कैसे इन लोगों को बताएं? अब बताना है उनको, अगर कैसे बोले तो यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़कर उन लोगों को समझाना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं 9 रबीउल अव्वल को, और आप लोग समझते हैं कि 12 ही को पैदा हुए और 12 ही को इंतकाल भी हो गए। उनको यानी आप बोलते हैं ना कैसे समझाना, बोले तो एक तारीख के जरिए से समझाना है उनको। असल भाई जो है, आप जो समझते हैं कि मीलादुन नबी यानी 12 तारीख को पैदा हुए हैं, ये गलत है। 12 को नहीं बल्कि 9 को पैदा हुए हैं, और 9 को पैदा हुए हैं, इंतकाल 12 को हुए हैं। तो आप लोग क्या है, जिस तारीख को अल्लाह के नबी इंतकाल हुए, इंतकाल के दिन क्या है, पैदाइश का दिन करके समझकर खुशियां मनाते। सर इनको वही कुरान और हदीस की तालीमात के जरिए से समझाना है, और ये जो मसला है पैदाइश का वफात का, तारीख के जरिए से समझाना है उन लोगों को। जैसे अर्रहबतुल मख्तूम जज़ाकल्लाह जो खैर। विवाह के ऊपर जो किताब है। मेरे भाई हीरो नाम है, अल्लाह रहम करे, अपने पास से अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कैसे हैं शेख? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो हकीका है ना, जो माँ हो या बहन हो, जो पहले नहीं किया ना हकीका, जी अभी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? माँ हो, बहन हो, कोई भी हो, भाई हो, कोई भी हो। जी शेख, हकीका का जो है मसला, सुन्नत तरीका क्या है, पैदाइश के वक्त यानी पैदाइश के 7वें दिन या आगे 7वें दिन करना सुन्नत तरीका है। अगर ना कर सके तो बचपन में ही कर देना है, ये सुन्नत तरीका है। अगर बचपन अभी गुजर गया, अब कई साल गुजर जाने के बाद में भी हकीका अगर कोई करते हैं तो भी कर ले सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन उसको क्या है बोले तो बहुत ज्यादा ताखिर करना है, और उसको फर्ज समझना, फर्ज तो नहीं शरीयत के अंदर, फर्ज समझ कर क्या है, कई साल जवानी ढल जाने के बाद में भी करते हैं, तो बहरहाल अफजल नहीं है, यह मफजूल है शर्त। बहरहाल करना तो ये गलत नहीं, बिदात तो नहीं होता, ये हकीका कभी भी कर दे सकते हैं। वही है शेख, वो बस वो बहनों के लिए और माँ के लिए तो कर दी है इंशाल्लाह, बस बहनों के लिए, भाइयों के बस जी कर सकते इंशाल्लाह हैं। शेख। बहुत इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया शेख, जज़ाकल्लाह खैर। बारक। शायद कोई सवाल नहीं है, अगर सवाल है तो हैंड रेस कर सकते हैं, नहीं तो इसी पर इत्तेफाक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र है, आज की मजलिस कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुई है। अल्लाह के शुक्रिया के बाद हम फ़ज़ीलतुल शेख अज़मतुल्लाह उमरी हाफिज़हुल्लाह का भी तहे दिल से हमारी टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। शेख मोहतरम ने अपना कीमती वक्त हम सब के लिए निकाले हैं। अल्लाह ताला शेख के लिए इन खिदमात को ज़ख़ीर आखिरत और सदक़े जारिया बनाए। और उसके बाद ज़ूम पर जो हमारे भाइयाँ तशरीफ़ लाए हैं और यूट्यूब पर जो लाइव देख रहे हैं, उन सब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। दुआगो हैं हमारे सुनने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और मज़ीद जो है ये शरीयत की बातों पर अल्लाह ताला हमें अमल पैरा होने की तौफ़ीक दे। आखिर में 2 ऐलानात के साथ आज की मजलिस को ख़त्म करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, आप सबको मालूम है ये IGEC कुवैत की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते में 2 उर्दू दुरूस चल रहे हैं, और इसी तरह महीने में तेलुगु ज़ुबान में 2 दुरूस चल रहे हैं। इन तमाम दुरूस के अपडेट्स आप तक ऐलानात के ज़रिए पहुंचाते रहेंगे। आप उनको जो है देखकर जो है इन दुरूस में खुद भी शिरकत करें, अपने दोस्त अहबाबों को, रिश्तेदारों को भी दावत दें, और हमारा यूट्यूब चैनल है ये IGEC टीम का, उसको सब्सक्राइब करें। ये जो भी उलमा इकराम मुख्तलिफ उन्वानात पर जो बयानात दे रहे हैं, दुरूस दे रहे हैं, वो तमाम दुरूस वहाँ पे अपलोड होके रहते हैं, आप खुद भी देख सकते हैं।